बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के सिलेबस की वीडियोस है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में और लिखने में आसानी हो, इसलिए ये सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं। आपसे गुजारिश है कि ये सारे वीडियोस देखें और एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं वो वीडियोस भी देखें, और सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको शायद मालूम है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 प्रोस, सेक्शन नंबर 2 पोएट्री, और सेक्शन नंबर 3 ग्रामर, सेक्शन नंबर 4 नॉन डिटेल। ये 4 सेक्शन आपको अरबिक में पढ़नी है और हर सेक्शन में 6 लेसन्स है। प्रोस पोएट्री ये हो चुके हैं, ग्रामर का सेक्शन चल रहा है और ग्रामर में 4th लेसन आज हमको पढ़ना है। इसके बाद इंशाल्लाह नॉन डिटेल पढ़ेंगे और सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। जी, तो हम शुरू करना है ग्रामर। तो यहां पे है, देखिए ग्रामर। ग्रामर में 6 लेसन है, जैसे आपको मालूम है। लेसन नंबर 1 अल कलिमा व अक़सामुहा। यहां पे रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो, बोलने में आसानी हो। अल कलिमा व अक़सामुहा। सेकेंड लेसन का नाम है अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। थर्ड लेसन का नाम है अल मुफरद वल मुसन्ना वल जमा। अल मुफरद वल मुसन्ना वल जमा। फोर्थ लेसन का नाम है अस्माउल इशारा। अस्माउल इशारा, जो आज हमको पढ़ना है। फिफ्थ लेसन का नाम है अज़मीर। 6th लेसन का नाम है अदवातुल इस्तिफहाम। तो ये थे 6 लेसन जो हमको ग्रामर में पढ़ना है। इनमें से 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेसन में, आज के इस क्लास में इंशाल्लाह 4th वन अस्माउल इशारा, ये लेसन हमको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अस्माउल इशारा। सबसे पहले डेफिनेशन हमको पढ़ना है, अस्माउल इशारा कहते किसे हैं। शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको सिखाया है, आपको पढ़ाया है, तो अच्छी तरह आपको समझने में आसानी होगी, अच्छी तरह समझ सकते हैं। अस्माउल इशारा कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस्मुल इशारा, इस्मुन तदुल्लु अला शैइन मुअय्यनिन युसम्मा इस्मुल इशारा। इसमें इशारा ऐसा इस्म है, इसमें इशारा ऐसा इस्म है जो मुतय्यन चीज पर दलालत करे, जो मुतय्यन चीज को बताए, उसे इस्मुल इशारा कहते हैं। उर्दू में समझे, इसमें इशारा कहते हैं ऐसे इस्म को जिसके जरिए हम इशारा करते हैं, और इशारा उसी के पास करते हैं जो मुतय्यन है। और उसकी 2 इस्में हैं, एक है इसमें इशारा करीब और एक है इसमें इशारा बाईद। एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर और एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फॉर। करीब के लिए, नजदीक के लिए, बाईद यानी दूर के लिए।
جب کوئی چیز ہمارے قریب ہو تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو، اس کو دیکھو، یہ ہے اسم اشارہ قریب. اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ دیکھو یا اس کو دیکھو. وہ دیکھو یا اس کو، یہ اسم اشارہ بعید ہے، اس شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دور ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ بعید. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. اسم اشارہ قریب اور ایک قسم ہے اسم اشارہ بعید. اسم اشارہ کہتے ہیں ایسے اسم کو، ایسے نون کو جس کے ذریعے ہم اشارہ کریں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر قریب ہے تو اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ قریب، یا جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ہم سے اگر دور ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ بعید. ایک ہے اسم اشارہ قریب اور ایک ہے اسم اشارہ بعید. چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اسم اشارہ قریب کے لیے کون کون سے ورڈ یوز ہوتے ہیں جو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے اسم الاشارہ للقریب، اسم اشارہ قریب کے لیے کون سے لفظ ہیں؟ ہاذا، دس. ہاذا کے معنی آتے ہیں دس. ہاذانی، دو کے لیے، میں ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ہاؤلائی، یہ سب. ہاذا کے معنی ہے یہ ایک مرد، ہاذانی کے معنی ہے یہ دو لوگ، دو مرد. ہاؤلائی، یہ سب لوگ. ہاذیہی، یہ ایک عورت، فیمیل کے لیے. ہاتانی، یہ دو عورتیں، فیمیل. ہاؤلائی، یہ سب عورتیں. دیکھیے ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، یعنی مرد ہوگا یا عورت ہوگی. میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. میل ہے تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا دو سے زائد ہوں گے. اور اگر فیمیل ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر فیمیل ہے تو فیمیل ایک ہوگی، دو ہوگی یا دو سے زائد ہوگی. اگر مرد ہے، میل ہے، ایک ہے تو اس کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں. اور جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں میل ہے لیکن دو ہے تو اس کے لیے ہاذانی استعمال کرتے ہیں. ابھی اگزامپل بھی آگے آئیں گے. اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میل ہے لیکن بہت زیادہ ہے، دو سے زائد، چاہے جتنے بھی ہوں، انہیں ہاؤلائی کہتے ہیں. اور جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں فیمیل ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے ہاذیہی استعمال کرتے ہیں. جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں فیمیل ہے لیکن دو ہے تو اس کے لیے ہاتانی استعمال کرتے ہیں، ہاتانی یوز کرتے ہیں. جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں فیمیل ہے، دو سے زائد ہے، دو سے زائد ہے تو اس کے لیے ہاؤلائی یوز کرتے ہیں. آسانی کے لیے نیچے انگلش میں بھی لکھا گیا ہے ہاذا دس فار میسکولین، میل کے لیے. ہاذانی، دیس ٹو، دو کے لیے، فار میسکولین. ہاؤلائی، دیس فار میسکولین. ہاذیہی، دس. انگلش میں قریب میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کیا جاتا ہے لیکن عربک میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے. فار فیمینین، دی ہاتانی، دیس ٹو فار فیمینین. ہاؤلائی، دیس فار فیمینین، فیمیل کے لیے. شاید آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے. اس میں اشارہ قریب کے لیے کون سے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ اس باکس میں آپ کو بتایا گیا. اس میں اشارہ قریب کے لیے اگر میل ہے تو الگ ہے، فیمیل ہے تو الگ ہے. میل ہے تو اس کے بھی تین ہیں. میل ہے ایک ہے تو ہاذا.
میل ہے اور دو ہے تو ہازانی، میل ہے اور دو سے زائد ہے تو ہاؤلائی۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ فیمیل ہے اور ایک ہے تو کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ ہازیہی۔ فیمیل ہے اور دو ہے تو ہاتانی، فیمیل ہے دو سے زائد ہے ہاؤلائی۔ چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اس میں اشارہ للبعید، ڈیمونسٹریٹو پرونون فار فار۔ دیکھیں یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ دور ہے تو سب سے پہلے یہ طے کریے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر میل ہے تو میل میں اگر ایک ہے، ایک ہی مرد ہے، ذالکا دور کے لیے، ذالکا وہ ایک مرد، اور جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ دور ہے، مرد ہے، میل ہے اور دو ہے، زانکا، زانکا۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں دور ہے، میل ہے، دو سے زائد ہے تو اولائکا۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں دور ہے لیکن فیمیل ہے اور ایک ہے تو تلکا کا ورڈ یوز کریں گے، تلکا۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ دور ہے، فیمیل ہے لیکن دو ہے تو اس کے لیے استعمال کریں گے تانکا، تانکا۔ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں دور ہے، فیمیل ہے اور دو سے زائد ہے تو استعمال کریں گے اولائکا۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے اس میں اشارہ قریب، یعنی ہم اگر کسی دور والے چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو یہ ورڈ استعمال کیے جائیں گے۔ اس میں بھی دیکھیے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر میل ہے تو ورڈ الگ، فیمیل ہے تو ورڈ الگ۔ میل ہے تو سب سے پہلے دیکھیے کہ میل ایک ہے یا دو سے زائد۔ ایک ہے تو ہازا، میل ہے دو ہے تو زانکا، میل ہے دو سے زائد ہے اولائکا۔ پانچ نے دو سے زائد کتنے بھی ہو، 2000، 200، 2,00,000، 2 کروڑ۔ دور ہے، فیمیل ہے، عورت ہے، فیمیل، فیمینن ہے تو اس کے لیے ایک ہے تو تلکا، دو ہے تو تانکا، دو سے زائد ہے اولائکا۔ یہ اس میں اشارہ بعید، شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ اب ہم اگزامپل پڑھیں گے۔ آپ پڑھے تھے اس میں اشارہ قریب کے کچھ ورڈ، ہازا، ہازانی، ہاؤلائی۔ دیکھیے یہاں پہ مذکر کے لیے فار نیئر اور میسکولین کے لیے آپ ہازا پڑھے تھے، ہازا سعید، ہازا سعید۔ ہازا مانے یہ، سعید، سعید قریب میں موجود ہے میرے اور ایک ہی ہے سعید تو اس کے لیے یوز کروں گا ہازا سعید، یہ سعید ہے۔ وہی ایگزامپل، ہازا ماجد، یہ ماجد ہے۔ ہازا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ہازا طفلن، یہ بچہ ہے۔ ہازا طالبن، یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ ہازا کے معنی آتے ہیں یہ، ہازا کے معنی آتے ہیں یہ۔ سعید نام ہے، ماجد بھی نام ہے، ولد مانے لڑکا، طفل مانے بچہ، طالب مانے اسٹوڈنٹ۔ یہ اگزامپل شاید آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں۔ ہازا سعید، یہ سعید ہے، سعید کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جبکہ سعید قریب ہے۔ یہاں پہ ہے اسم الاشارہ للقریب للمؤنث فار نیئر، ڈیمونسٹریٹو پرونون فار نیئر فیمینن۔ آپ پڑھے تھے ہازا میل کے لیے اور فیمیل کے لیے ورڈ پڑھے تھے ہازی ہی۔ اس کے ایگزامپل سے دیکھیں، ہازی ہی خدیجہ، یہ خدیجہ ہے۔ خدیجہ کوئی بچی ہے جس کا نام ہے خدیجہ،
وہ قریب ہے اور اس بچی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے عربک میں ہاذی ختیجہ، یہ ختیجہ ہے، ہاذی ختیجتو، یہ ختیجہ ہے۔ اس کے بعد ہاذی کلیتو، یہ کالج ہے، ہاذی کے معنی یہ، کلیہ معنی کالج، یہ کالج ہے۔ تھرڈ ون ہے ہاذی طبیبتن، یہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے۔ طبیبتن کے معنی ہے لیڈی ڈاکٹر، ہاذی طبیبتن کے معنی ہو گئے یہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ ہاذی مدرستن، ہاذی معنی یہ، مدرستن معنی مدرسہ، اسلامک تعلیم جہاں ہوتی ہے، یہ مدرسہ ہے۔ اس کے بعد ہاذی جامعۃ، ہاذی کے معنی یہ، جامعہ معنی یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی ہے۔ یہاں پر پریکٹس ہے ڈیمونسٹریٹو پرونون فار نیئر، خاص طور پہ میسکولن کے لیے، جبکہ فیمینن کے لیے جبکہ وہ ایک ہو۔ چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہے دیکھیں اسم الاشارہ قریب فار نیئر، پلورل، پلورل ہے۔ اب تک سنگولر کے ایگزامپلز ہیں، یہاں پہ پلورل کے ایگزامپلز ہیں۔ ہؤلاء مدرسون، ہؤلاء یہ سب، مدرسون استاد ہے، لیکچررز ہے، ٹیچرز ہے۔ ہؤلاء مدرسون، یہ سب ٹیچرز ہیں۔ سیکنڈ ون ہؤلاء اولاد، ہؤلاء یہ سب، ہؤلاء یہ سب اولاد بچے ہیں۔ تھرڈ ون ہؤلاء یہ سب عالمون، عالم علماء ہے، عالم لوگ ہیں۔ ہؤلاء عالمون، یہ سب عالم ہیں۔ فورتھ ون ہؤلاء طلاب، ہؤلاء جمع یہ سب طلاب اسٹوڈنٹ ہے، طلاب کے معنی اسٹوڈنٹ۔ ہؤلاء طبیبون، ہؤلاء یہ سب طبیبون ڈاکٹر ہیں، یہ سب ڈاکٹرز ہے۔ تو یہ یہاں پر ایگزامپل سے اسم اشارہ قریب پلورل کے لیے، جمع کے لیے، دو سے زائد ہو تو ڈیمونسٹریٹو پرونون فار نیئر، پلورل۔ اور آگے بڑھیں گے ہم، یہاں سے دیکھیے اسم اشارہ بعید کے ایگزامپل شروع ہو رہے ہیں۔ شاید آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسم اشارہ بعید یعنی ڈیمونسٹریٹو پرونون فار فار، دور کے لیے اشارہ کرنا ہے اور وہ بھی ایک ہے، تو اس کے لیے دیکھیں ذالکا، آپ پہلے پڑھے تھے ذالکا، ذالکا سعید، سعید دور ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے ذالکا سعید، ذالکا وہ سعید ہے، وہ سعید ہے۔ قریب ہے تو ہاذا، وہی ایگزامپل ہے، صرف ہاذا اور ذالکا میں کا فرق ہے۔ ہاذا استعمال کریں گے تو یہ، ذالکا استعمال کریں گے تو وہ۔ ذالکا ماجد، ذالکا ماجد وہ ماجد ہے۔ ذالکا ولد وہ لڑکا ہے، ذالکا ولد، ذالکا مانے وہ، ولد مانے لڑکا، وہ لڑکا ہے۔ ذالکا طفل، ذالکا وہ، طفل مانے چھوٹا بچہ۔ وہی ایگزامپل سے صرف ذالکا کی تبدیلی ہے، وہاں پہ ہاذا تھا، یہاں پہ ذالکا ہے۔ پہلے ایگزامپل میں اسم اشارہ للقریب کی فرسٹ ایگزامپل میں ہاذا تھا، یہاں پہ ذالکا ہے۔ ذالکا طالب، ذالکا وہ، طالب اسٹوڈنٹ، وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ تھا اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے، ڈیمونسٹریٹو پرونون فار فار۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، یہاں پہ دیکھیں ڈیمونسٹریٹو پرونون فار فار فیمینن کے لیے ہے، اسم اشارہ بعید مؤنث کے لیے، یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ دور ہے لیکن فیمیل ہے، تو اس کے لیے کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ دیکھیے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے تلک خدیجہ، تلک خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے، تلک خدیجہ تو دو مرتبہ آ گیا۔ تلک کلیت وہ کالج ہے، تلک مانے وہ،
कॉलेज। तिलका तबीबतुन, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, दूर के लिए। तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है। तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है। तिलका जामिअतु, वो यूनिवर्सिटी है। तिलका जामिअतु, वो यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इस्मुल इशारा लिल बईद, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर, लेकिन प्लूरल के लिए है। फर्स्ट एग्जांपल, उलाइका मुदर्रिसून, दूर जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो दूर है और दो से जायद है, तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? उलाइका मुदर्रिसून, उलाइका वो सब, ये सब ने, वो सब, मुदर्रिसून उस्ताद हैं। उलाइका औलाद, वो सब बच्चे हैं। उलाइका आलिमून, वो सब आलिम है, वो सब आलिम है। उलाइका तुल्लाब, वो सब स्टूडेंट है। उलाइका तबीबून, वो सब डॉक्टर्स हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। यहां से एक्सरसाइज शुरू हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट, write any 5 example of demonstrative pronoun for near। ये एग्जाम में भी आएगा, कौन से एग्जाम में आएगा, कैसा आएगा, कौन से बिट में आएगा, ये क्वेश्चंस कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं आपके फायदे के लिए, वो पूरे वीडियोस देखें और सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे हमको 5 एग्जाम्पल लिखना है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा करीब के लिए, करीब के लिए, नजदीक के लिए। तो देखिए यहां पे हाजा तालिबुन, बहुत आसान है, सिर्फ आपको हाजा याद करना है। हाजा अगर याद कर लिया आप, तो आपको पूरे एग्जाम्पल लिखना आसानी हो जाती। हाजा ये, तालिब स्टूडेंट, हाजा तालिबुन ये स्टूडेंट है, जबर जेर पेश लगाने की जरूरत नहीं है। हाजा कलमुन, ये पेन है, हाजा के माने ये, कलम के माने पेन, ये पेन है। हाजा किताबुन, ये किताब है, हाजा के माने ये, किताब माने बुक। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजी ही मदरसतुन, ये मदरसा है। हाजी ही माने ये, हाजी ही माने ये, मदरसतुन माने मदरसा। हाजी ही जामिअतुन, हाजी ही माने ये, जामिअतुन यूनिवर्सिटी। देखिए यहां पे थोड़ा गौर करिए आप, 5 एग्जाम्पल्स है, उनमें से 3 मुजक्कर के लिए है, मेल के लिए है, और 2 फीमेल के लिए है। 3 मैस्कुलिन के लिए है और 2 फेमिनिन के लिए है। थोड़ा इस पर तवज्जो दें आप। 5 एग्जाम्पल लिखना है। आप अगर हाजा के भी 5 लिखे तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बेहतर ये है 3 ये लिखे और 2 कोई फेमिनिन के लिखे। और आगे हम पढ़ेंगे। यहां देखिए, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर, दूर, इसमें इशारा बईद के 5 एग्जाम्पल लिखना है, यानी वो नेम्स लिखना है इशारे के जिसके जरिए से हम दूर की चीजों की तरफ इशारा कर सके। देखिए यहां पे देखिए, ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका तालिबुन, वो स्टूडेंट है। ज़ालिका के माने है वो स्टूडेंट है। ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका के माने है वो, तालिब के माने है स्टूडेंट। ज़ालिका तालिबुन के मीनिंग है वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है। ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका, ज़ालिका माने वो, कलम माने पेन, वो पेन है, वो पेन है, दूर के लिए। और ये मैस्कुलिन के लिए है, मेल के लिए यूज होता है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है, वो किताब है। तिलका मदरसतुन, तिलका वो,
तिल का मदरसतुन वो मदरसा है, तिल का जामियातुन तिल का वो, जामिया यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी है। यहां पे भी आप तवज्जो दें, यहां पे भी 5 एग्जाम्पल है। शुरू के 3 मैस्कुलिन के लिए है और 2 फेमिनिन के लिए है। शुरू के 3 मेल और लास्ट के 2 फीमेल, यानी ये 3 मुजक्कर और ये 3 मुअन्नस के लिए है। आप चाहे 3 के 5 के 5 मेल यूज करें या 5 के 5 फीमेल यूज करें, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर है कुछ ये और कुछ वो दोनों मिला के एग्जाम्पल लिखें एग्जाम में। और ये बिट, ये क्वेश्चन आंसर कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए आप वो पूरे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर आइडेंटिफाई द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, यह हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, जो बहुत ही आसान है। इस बिट में हमको पहचानना है कि वो वर्ड कौन से है जिसके जरिए से हम इशारा करते हैं, चाहे वो नियर के लिए हो, चाहे फार के लिए हो, करीब के लिए हो या दूर के लिए हो, कौन से भी वर्ड हो, हमको पहचानना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से वर्ड है, इसमें इशारा करीब कौन से वर्ड है। तो देखिए हाजा कलमुन, इसमें इस एग्जाम्पल में हाजा है जो यहां पे आंसर के साथ लिख दिया गया है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है, इसमें कौन सा वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें इशारा करीब है ज़ालिका, जिसे यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है। हाज़िही हकीबतुन, ये बैग है, हकीबा बैग, हाज़िही माने ये, इसमें हाज़िही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें इशारा है। हाज़ा तुफ़ाहुन, हाज़ा माने ये, तुफ़ा माने सेब, इसमें हाज़ा है। तिल का सय्यारतुन, वो कार है, इस एग्जाम्पल में तिल का इसमें इशारा है। हाज़िही कुल्लियतुन, ये कॉलेज है, इस एग्जाम्पल में हाज़िही इसमें इशारा है। ज़ालिका रजुलुन, वो आदमी है, इस एग्जाम्पल में ज़ालिका इसमें इशारा है। तिल का मुहंदिसतुन, वो लेडी इंजीनियर है, वो इंजीनियर औरत है, वो औरत इंजीनियर है, इसमें तिल का है। उलाइका मुदर्रिसात, वो सब लेडी टीचर्स हैं, इस एग्जाम्पल में उलाइका इसमें इशारा है। तो ये बिट थी आइडेंटिफाई करने की, आइडेंटिफाई द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग लाइन, इनमें से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से है इसको आइडेंटिफाई करना था। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक बिट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो इसमें इशारा करीब इन एग्जाम्पल में सूट होता है, जमता है, उन वर्ड को यहां पे लिखना है। तो देखिए आप समझिए, पहले औलाद, पहले डैश 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 औलाद, औलाद जमा है, औलाद जमा है, जमा के लिए जमा का वर्ड यूज करेंगे आप। यह है औलाद जमा, इसके लिए इसमें इशारा यूज करना है, चाहे वो करीब के लिए हो चाहे दूर के लिए हो, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते। लेकिन देखिए ये औलाद जमा है, इसके लिए जमा का वर्ड यूज करेंगे, कौन सा है, हाउलाई, ये सब, या आप उलाई का भी लिख सकते हैं यहां पे, वो सब, ये सब लड़के हैं या वो सब लड़के हैं। सेकेंड वन डैश बनात, बनात माने लड़कियां, लड़कियां जमा है, ये प्लूरल है, इसके लिए भी प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, चाहे आप उलाइका लिखिए, उलाइका बनात वो सब लड़कियां हैं, या हा उलाई भी लिख सकते हैं, हा उलाई बनात वो ये सब लड़कियां हैं। हा उलाइका, उलाइका के माने वो सब, हा उलाई के माने ये सब। थर्ड वन एग्जाम्पल है कलम, कलम माने पेन,
قلم ایک ہے اور میل ہے، میسکولین ہے، میل ہے، اس کے لیے ذالکا وہ پین ہے، یا آپ یہاں پہ ہاذا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی پہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. میل ہے تو ایک ہے یا دو ہے یا زیادہ ہے، فیمیل ہے تو ایک ہے، دو ہے یا زیادہ ہے. کیونکہ یہاں پہ میل ہے، میل کیسا پہچانیں گے، فیمیل کیسا پہچانیں گے، آپ اس سے پہلے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں میل اور فیمیل پہچاننے کا طریقہ. اگر نہیں دیکھ چکے، نہیں دیکھے تھے، معلوم نہیں ہے، تو وہ لیسن پہلے پڑھیے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آتی. گرامر کا سیکنڈ لیسن ہے. ذالکا قلم وہ پین ہے، یا ہاذا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ہاذا قلم یہ پین ہے. اس کے بعد ایگزامپل ہے کلیتن. کلیتن کے معنی ہے کالج. کالج فیمیل ہے، آپ فیمیل کے لیے چاہے قریب کا ورڈ یوز کریں چاہے دور کا ورڈ یوز کریں. تل کا کلیتن وہ کالج ہے، یا ہاذی کلیتن یہ کالج ہے. ففتھ ون طالبن. طالب کے معنی اسٹوڈنٹ، میل ہے ایک ہے، ہاذا یہ اسٹوڈنٹ ہے، یا ذالکا بھی لکھ سکتے ہیں آپ. معلمتن ٹیچر، یہ ٹیچر ہے، حاضی معلمتن یہ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، شاید آپ کو یہ بٹ سمجھ میں آ چکی ہے. اگر سمجھ میں آ چکی ہے تو کامنٹس میں بھی لکھیں الحمدللہ سمجھ میں آ چکی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے، کچھ دشواری ہے، تو کامنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. دیکھیے یہ بٹ ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس ان عربک. عربک میں نیچے انگلش میں ورڈ لکھے ہوئے رہیں گے، سینٹینس لکھے ہوئے رہیں گے، اس کا آپ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، عربک میں کرنا ہے، کسی اور لینگویج میں. یہ تھوڑا ٹف ہے، اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی. تو چلیے ہم پہلے پڑھیں گے یہ. دس از سعید. دس از سعید یہ سعید ہے. دس ہاذا سعید. ہاذا سعید یہ سعید ہے. دس از اے بک. دس از اے بک یہ ایک بک ہے. ذالکا سوری یہاں پہ ہاذا آنا ہے، دس ہے چونکہ یہاں پہ ہاذا آنا ہے. دس از اے بک. ہاذا کتابن. ہاذا کتابن. ہاذا آنا ہے، ذالکا رانگ ہے، ذالکا نہیں آنا چاہیے. یہاں پہ ذالکا آ گیا، ہاذا ہی لکھیے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے نا، ہاذا کتابن. دیز کمپنیز آر نیو. یہ سارے کمپنیز نئے ہیں. ہاذیہ الشرکات جدیدتن. ہاذیہ الشرکات جدیدتن یہ تمام کے تمام کمپنی نئے ہیں. دس از نیو یونیورسٹی. دس از نیو یونیورسٹی. ہاذیہ جامعتن. ہاذیہ جامعتن جدیدتن. جدیدتن آنا ہے یہاں پر. ہاذیہ جامعتن جدیدتن یہ نئی یونیورسٹی ہے، جدیدتن. اور ایک گزارش یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ کے کوشچنز کون سے بٹ میں آئیں گی، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ وہ سارے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے، وہاں پہ انشاءاللہ کوئی مسٹیک نہیں رہے گی. اس وجہ سے وہ سارے ویڈیوز دیکھیں. یہاں پہ تھوڑے بہت جدیدتن یہ ورڈ یہاں پر بھی آنا ہے، جدیدتن. اس کے بعد دیز آر لیڈی ڈاکٹرز. دیز آر لیڈی ڈاکٹر. ہؤلاء طبیباتن یہ سب لیڈی ڈاکٹر ہیں. تو چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. تو یہ تھے آپ کا لیسن، فورتھ لیسن گرامر کا. گرامر سیکشن میں فورتھ لیسن تھا جس کا نام تھا اسماء اشارہ، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسم اشارہ کس کو کہتے ہیں. اسم اشارہ کہتے ہیں ایسے نون کو، ایسے اسم کو جس سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں. اگر جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں
وہ قریب ہے تو اس کے لیے ہم قریب کے ورڈ یوز کریں گے. جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اگر دور ہے تو اس کے لیے ہم دور کے لیے ورڈ یوز کریں گے. قریب کے لیے استعمال کیے جانے ورڈ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی. دور کے لیے استعمال کیے جانے والے ورڈ ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. میل کے لیے الگ ہے، فیمیل کے لیے الگ ہے. میل میں بھی ایک ہے تو الگ ہے، دو ہو تو الگ ہے، دو سے زائد ہو تو الگ ہے. فیمیل میں ایک ہے تو الگ ورڈ ہے، دو ہو تو الگ ورڈ ہے، دو سے زائد ہو تو الگ ورڈ ہے. یہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے استاد سے ہی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اپنے استاد سے سمجھیے. پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لیسن سمجھ میں آ جائے تو یقیناً کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ الحمدللہ ہم کو سمجھ میں آ چکا ہے. اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کیا پرابلم ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آیا، کیا کوشچن ہے، کیا ڈاؤٹ ہے، وہ کامنٹس میں لکھیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. پھر ایک گزارش یہ ہے کہ وہ سارے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں، جو ڈسکرپشن میں موجود ہے. پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.